کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا حق اس سے لے لیا جائے تو ظاہر ہے مایوسی سارے پاکستان میں پھیلے گی، میجورٹی پاپولیشن میں پھیلے گی۔ مایوسی سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا یا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت کہنا قبل از وقت ہے، لیکن لامحالہ اس کا فرق پڑے گا۔ جب سب سے ہر دل عزیز پارٹی کو آپ الیکشن سے باہر کر دیتے ہیں تو لامحالہ اس کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں اور وہ دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ حامد صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو مشورے کے بعد ہی کچھ کریں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہے آپ کا فوری طور پر جو آپ رد عمل کی بات کر رہے تھے وہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت مایوسی جسٹس منیر کی روح تازہ ہوئی ہے، بار بار تازہ ہو جاتی ہے بدقسمتی۔ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ میں دیا گیا ہے؟ کیا یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو دباؤ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر عدلیہ دباؤ میں نہ آئے تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ فیصلہ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس فیصلے کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سر آپ بتا دیں قبل از وقت ہے۔ قوم کو سر سچ بتا دیں کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں سر، کیا سچ سننا چاہتے ہیں لوگ، جیسے حامد خان صاحب اتنا بتائیے گا کہ آپ دیکھیے ہماری تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس قسم کا تاثر پھیلتا ہے کہ ہمارے ادارے شمول عدلیہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ حامد خان صاحب، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کچھ اس فیصلے میں سیکھنے کو ہے؟ دوسری سیاسی جماعتوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جمہوریت آگے نہیں جائے گی، آئین کی عمل داری آگے نہیں جائے گی۔ آپ کے خیال میں جو ججز آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، کیا وہ سیاسی جماعتوں کے آئین کی بھی تشریح کرنے کے مجاز ہیں؟ دیکھیے وہ تشریح کرنے کے تو مجاز ہیں، لیکن تشریح ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ عوام کے یعنی پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک بینیفٹ کے لیے ہو، لہذا اسی فیصلے کو جس سے عوام کو، آئین کو، جمہوریت کو آگے جانے کا رستہ ملے تو وہی فیصلے جو ہے عوام کے لیے عوام قبول کرتی ہے، اسی کے دور رس اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں جو آج دن دیکھنا پڑا؟ دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشن کو پرفیکٹ تو ہوتے نہیں، لیکن یہاں پر بڑا واضح صورتحال ہے کہ ایک ہی قسم کے انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ایم ایل این نے، اے این پی نے اور ایک دو جماعتوں نے کرائے جن کے ریکارڈ میں موجود تھے، ان سے زیادہ کم از کم پی ٹی آئی کے لیبریٹ تھے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہ درست ہے اور یہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔ خان صاحب، پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکلا کی سب سے بڑی جو ٹیم ہے، مضبوط ٹیم، وہ پی ٹی آئی میں ہے، تو اتنے وکلا کے ہوتے ہوئے بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ قانونی غلطیاں کیوں کی ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میرے نزدیک قانونی غلطیاں کوئی ایسی نہیں ہوئی جس کے نتیجے پہ کروڑوں عوام کو جو ہے ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا جاتا۔ چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی تھی تو اس کو نظر انداز کرنا تھا، کم از کم عوام کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کرنا تھا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ بالکل صحیح بات علی ظفر نے کہی تھی، انہوں نے کہ یہ ڈسپرپورشنیٹ سزا ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی غلطی کو آپ ساری قوم کو اس کی سزا دے دیں، یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف ڈسپرپورشنیلٹی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو بین کر دیا گیا ہے بطور پارٹی؟ اس الیکشن کی حد تک تو یہی نظر آتا ہے۔ اچھا، اب جو آپ کی نظریاتی پارٹی کے ساتھ جن لوگوں نے کاغذات جمع کروائے وہ بھی انہوں نے انحراف کر دیا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے امیدواروں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میرے نزدیک نظریاتی پارٹی کی بات نہیں ہے،
اور نہ ہی نظریاتی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی قسم کا الحاق کر سکے. لیکن سر آپ لوگوں نے 4 سیٹوں پہ ان کے ساتھ الحاق کیا ہے. رؤوف صاحب نے کہا ہے, برشو غور صاحب نے کہا. اب آپ کے امیدوار آزاد ہوں گے یا کہ یہ معاملہ ابھی کسی نہج پہ نہیں پہنچا, قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. اچھا سر, آئینی اور قانونی طور پہ آپ کیا سمجھا جائے کہ آپ کے جو جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا وہ اب آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑ سکیں گے یا کہ نہیں؟ دیکھیے یہ بہت ساری باتیں ہم سوچیں گے, مشورہ کریں گے اور پھر اگلا عمل سوچیں گے. اچھا, بہت سے امیدوار یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار وہ ہے جس کو پارٹی کا ووٹ چاہیے؟ کیسے فرق کریں؟ اسی لیے ہماری گزارش تھی کہ بھائی پارٹی کو اس کے پارٹی سمبل سے محروم نہ کیا جائے, اس سے بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی اور عوام کو بہت بڑی سزا دی جائے گی. اس ملک کی جو سب سے ہر دل عزیز پارٹی ہے, جس کے کینڈیڈیٹس کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے کی توقع تھی, ان کو رستے سے ہٹانے سے یہ جو الیکشن ہے نہ اس کی لیجیٹیمیسی رہے گی نہ اس کی کریڈیبلٹی رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.